ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 جو میں نے پڑھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک اصول اور اپنا ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ ہم ہر انسان کو آزماتے ہیں اور آزمائش بھی ہماری خیر اور شر کے ذریعے ہوتی ہے۔ آج بہت ہی ضرورت ہے کہ اس فتنے کے دور میں آزمائش، ابتلا اور فتنے کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش جو ہوتی ہے وہ کھرے کھوٹے کی ہوتی ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگ اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ظاہر کر دیا تو کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ہم ایسے چھوڑ دیں گے؟ وهم لا يفتنون، ابھی ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ابھی تو ان کو ہم دیکھیں گے کہ ان میں فلا يعلمن الله الذين صدقوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم ضرور کلمہ پڑھنے والوں کو آزمائیں گے، ان کا امتحان لیں گے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے دیکھ لے اس میں کون سچے ہیں اور کون اس میں جھوٹے ہیں۔ تو خیر و شر کے ذریعے ہر اعتبار سے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، صرف یہ پتہ لینا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کون سچا ہے کون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث سے طیب یعنی بیکار چیزوں لوگوں سے نیک لوگوں کو الگ کر سکے۔ یہ مقصد ہوتا ہے آزمائش کا۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ان ایمان والوں سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہوئے ہیں ہم نے سب کو آزمایا تھا۔ یہ سنت اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین آزمائش کے دو طریقے رکھے، اللہ تعالیٰ خیر کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور شر کے ذریعے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے اوپر اگر شر کے ذریعے آزمائش آتی ہے تو اس کو ہم لوگ آزمائش سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو سارے گاؤں کے لوگ کہیں گے کچھ اس نے کیا تھا جس کی سزا اس کو مل رہی ہے،
لیکن اللہ تعالی شر کے بجائے جب خیر سے آزمانے لگتا ہے، دنیا دے کر کے، صحت دے کر کے، اولاد دے کر کے، دھن اور دولت کا دروازہ کھول کر کے، تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، بس اس کو سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں طرح سے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تم کو آزماتے ہیں خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے۔ ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس آیت کی تفسیر جو میں نے پڑھی کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم دونوں ذریعے سے تم کو آزماتے ہیں، خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے۔ اس آیت کی تفسیر کہتے ہیں بالصحت، صحت کے ذریعے، والسقم، سقم بیماری کے ذریعے، والفقر، فقر کے ذریعے، والغنى مالدار بنا کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تم کو آزماتا ہے تکلیف دے کر کے، والراحت اور آرام دے کر کے، بالطاعت والمعصیت، اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کا حکم دے کر کے تم کو آزماتا ہے، اور کبھی کسی چیز کو حرام اور ناجائز کر کے تم کو آزماتا ہے۔ وَالْهُدَى وَالضَّلَالَةِ، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ واضح کر کے تم کو آزماتا ہے، اور کبھی گمراہی کے راستے تمہارے سامنے پیش کر کے تم کو آزماتا ہے۔ کس قدر آزمائی؟ کبھی کسی چیز کا حکم دے کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کے اندر غور کریں گے تو یہ ساری چیزیں، مثالیں آپ کو کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ صحت کے ذریعے آزماتا ہے، اور کس کے ذریعے آزماتا ہے؟ بیماری کے ذریعے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان قرآن ہیں، انہوں نے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ آیت کی تفسیر کر کے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزماتے ہیں شدت، سختی کے ذریعے، تندرستی کے ذریعے، خوشحالی کے ذریعے، صحت کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، فقر کے ذریعے، اور مال کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے حرام کے ذریعے، کسی چیز کو حلال کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی چیز کا حکم دے کر کے آزماتا ہے، کسی چیز کو تمہارے اوپر حرام کر کے آزماتا ہے۔ یہ ہر قسم کی آزمائش۔ چلے ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں صحت کے ذریعے آزمائش۔ کس کے ذریعے؟ صحت کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد، سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد میں بڑے بہترین انداز سے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ یہ سورہ صاد کی آیات ہیں، میں نے پڑھی۔ یوسف ایوب علیہ السلام کو اللہ نے دونوں ذریعے سے آزمایا، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم کو صبر کرنے والے۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو صحت، تندرستی، مال، دولت، مویشی، غلام دے کر کے خوب ساری چیزوں سے مالا مال کر کے رکھا۔ پھر اللہ رب العالمین کے آزمائش کا دوسرا دور، آزمائش کا دور شروع ہوا۔ آزمائش کا سب سے پہلے اللہ نے ان کو آزمایا بیماری کے ذریعے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، ذرا ہمارے بندے، ہمارے نبی ایوب کو تو یاد کرو، ان کے قصے کو، ان کی داستان کو۔ کیا ہے؟ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ،
جبکہ ہمارے بندے ایوب نے ہم کو پکارا، اے میرے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے ہمارے رب ہم کو شیطان نے عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر دیا، بیماری مبتلا کر دی، بیماری نے صحت اللہ نے چھین لیا اور ایوب علیہ السلام کو بیمار کر دیا۔ اس قدر ان کو بیمار اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اتنی خطرناک بیماری کہ کچھ دن کے بعد سارے رشتہ دار الگ ہو گئے، سارا مال ختم ہو گیا، غلام بیچ کر کے مویشی بیچ کر کے علاج کرتے رہے، لیکن اللہ نے صحت نہیں دی، بیمار چل گئے۔ اس قدر بیمار ہو گئے، وہ اتنا طول یہ بیماری ان کی ہو گئی کہ گاؤں کے لوگوں نے تنگ آ کر کے ان کی بیماری سے گھن کھا کر کے ان کی بیوی سے کہا بھائی ایسا کرو، یہ بیماری اگر یہیں پڑے رہیں گے گاؤں تو اور لوگوں کو بیماری لگے گی، اس لیے بہتر ہے ان کو تم لے کر کے جاؤ، الگ تھلگ گھر کے باہر گاؤں کے باہر ان کو رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے شاہ نے فَتَرَكَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، سوائے ایک بیوی کے جتنے قریب اور بعید کے دور کے رشتہ دار تھے سبوں نے ان سے کنارہ کشی کیا۔ یہ سب آزمائش تھی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے 18 سال گزر گئے، کتنے بیماری کے، جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر، صحیح حدیث میں جو آیا 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو آزمایا اور خطرناک بیماری دے کر کے سارا مال، سارے مویشی، سارے غلام علاج معالجے میں ختم ہو گئے، اور سوائے بیوی کے کوئی ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ ہے میرے بھائی آزمائش، شر کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے میں آزماتا ہوں اور خیر کے ذریعے بھی آزماتا ہوں۔ آزمائش نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 2 بھائی تھے دور کے، کہیں رشتہ دار کے، رشتے کے بھائی تھے، وہ دور رہتے تھے، ہفتے میں 1 مرتبہ دونوں آتے تھے اور دور کھڑے ہو کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی خیریت پوچھ کر کے واپس چلے جاتے تھے، لیکن کوئی قریب نہیں جاتا، ہاتھ نہیں لگاتا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ دونوں بھائی آئے اور دور کھڑے ہو کر کے بات کر رہے تھے، شاید ہیں تو اللہ کے نبی لیکن شاید انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا اللہ دے رہے ہیں اور ابھی سزا مکمل، سارے بیمار اچھے ہو گئے، یہ نہیں بیمار اچھے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے کوئی بہت خطرناک گناہ کیا ہے اور جس کی سزا اللہ ان کو دے رہا ہے، اسی وجہ سے ابھی تک انہیں شفا نہیں ملی۔ آپس میں بات کر رہے تھے حضرت ایوب علیہ السلام سے، اس میں سے ایک بھائی نے بتایا کہ صاحب یہ آپ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا، آپ رو پڑے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ اب تو شیطان بھی ورگلانے کے لیے، ہم کو پریشان کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں ان سے کہلوا رہا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بڑی تکلیف ان کی باتوں سے ہوئی ہے۔ اسی اسنا میں کہا جاتا ہے کہ صرف ایک مرتبہ یہ آزمائش اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی اور آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، امتحان میں کامیاب رہیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر کے ساری بیماری دور کر دے گا، کتنے دن تک پڑی رہیں گے آپ؟ اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو ڈانٹا اور کہا خاموش ہو جاؤ، 70 سال اللہ نے ہم کو صحت دیا تھا اور بیماری کے تو بھی 7 سال ہوئے ہیں، اللہ اکبر، 70 سال اگر میں بیمار رہوں تو برابر ہوا کہ اللہ نے 70 سال صحت دی اور 70 سال، اتنی جلدی تم چیخنے چلانے لگی؟ یہ انسان اگر صبر کرنا چاہے گا، آزمائش سمجھے گا تو 1000 طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یہی فکر ہم سب لوگوں کو عطا کرے۔ بہرحال آپ فرماتے 18 سال کا وقت گزر گیا تھا، ایک باغ کے کنارے پڑے رہتے تھے۔ ایک دن اللہ جس کا تذکرہ، جس کو یاد کرنے کا اور جس کو سن کر کے عبرت حاصل کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یاد کرو ہمارے نبی ایوب کا واقعہ، جب میں نے ان کو کہا کہ اپنے ایڑی کو، اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ اللہ کی نبی ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا مجھے